الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر او كما قال عليه الصلاة والسلام مجھ میں اور تیرے دشمن میں یہ فرق ہے اے عمر، میں تیرے نام پہ مرتا ہوں اور وہ تیرے نام سے مرتا ہے۔ آج اسلامی سالوں کے اعتبار سے اسلامی نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ محرم الحرام کی آج پہلی تاریخ شروع ہو چکی ہے۔ محرم الحرام کی اس پہلی تاریخ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم درجے کے صحابی رسول ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو علی المرتضیٰ کے داماد ہیں، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو حسنین کریمین کے بہنوئی ہیں، وہ عمر بن خطاب جو فاطمۃ الزہرا کی لخت جگر کے شوہر ہیں، وہ عمر بن خطاب ایک محرم الحرام آج کے دن دنیا سے رخصت ہو رہا ہے جس کی بیٹی کو میرے پیغمبر نے اپنے نکاح میں لیا ہے، وہ عمر بن خطاب جس کی بیٹی کا رشتہ آسمانوں سے اللہ نے بھیجا ہے، وہ عمر بن خطاب جس کی بیٹی تمام مسلمانوں کی ماں بنی ہے، وہ عمر بن خطاب جس کی بیٹی کی پاکیزگیوں کو رب کائنات نے اپنے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جس کی بیٹی ہم تمام مسلمانوں کی ماں بنی ہے، وہ عمر بن خطاب کا آج یوم شہادت ہے، جس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرے رب کائنات نے اپنے کلام مقدس میں فرمائے ہیں۔ وہ عمر بن خطاب جو تمام امتیوں کے تمام مسلمانوں کے نانا لگتے ہیں، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جن کے ہاتھوں پر بیعت علی المرتضیٰ نے بھی کی ہے، وہ عمر بن خطاب جو حسنین کریمین کے بہنوئی ہیں، وہ عمر بن خطاب جو فاطمۃ الزہرا کی لخت جگر کے شوہر ہیں، وہ عمر بن خطاب جو حضور کی نواسی کے شوہر ہیں، وہ عمر بن خطاب جس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر کے اسلام کے قدموں میں ڈالی ہے، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے تو یوں ہی نہیں جاتا بلکہ کافروں کو للکارتے ہوئے جاتا ہے، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جس کو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر لیا ہے۔ تمام صحابہ خود آئے ہیں، تمام صحابہ چل کر گئے ہیں، میرا عمر وہ ہے جسے بلایا گیا ہے، تمام صحابہ خود آئے ہیں، میرا عمر وہ ہے جسے اللہ سے مانگا گیا ہے، تمام صحابہ خود آئے ہیں، میرا عمر وہ ہے جسے رسول اللہ نے مانگ کر لیا ہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہونے کے لیے میرے پاک پیغمبر کے پاس دار ارقم میں پہنچے تو عمر فاروق دیکھتے ہیں کہ حضور نماز کی تیاری کرنے لگ جاتے ہیں۔ عمر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں عمر میں نماز پڑھنے لگا ہوں۔ عمر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ چھپ کر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ میرے پیغمبر جواب دیتے ہیں عمر تیری قوم کعبۃ اللہ میں جانے نہیں دیتی، عمر تیری قوم میرے صحابہ کو اذیتیں پہنچاتی ہے، عمر تیری قوم میرے صحابہ کو تکلیفیں پہنچاتی ہے۔ تو عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب عمر اسلام کے اندر داخل ہو چکا ہے، آپ چھپ کر نماز نہ پڑھیے، اگر آپ اب بھی چھپ کر نماز پڑھیں گے تو باقیوں میں اور عمر بن خطاب میں فرق کیا رہ جائے گا؟ تو عمر بن خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ میں جانے کا مشورہ دیتے ہیں، جس کے مشورے کو رسول اللہ قبول کرتے ہیں، وہ عمر بن خطاب ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کر لیا ہے، وہ عمر بن خطاب ہے جو حضور کو کعبۃ اللہ میں لے کر گیا ہے، وہ عمر بن خطاب ہے جس نے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلوایا ہے، وہ عمر بن خطاب ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ بن کر گیا ہے، وہ عمر بن خطاب ہے جو سپاہی بن کر چلا ہے، وہ عمر بن خطاب ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کعبے کا دروازہ کھلواتا ہے، وہ عمر بن خطاب ہے جو پیغمبر کا فوجی بن کر چلا ہے، وہ عمر بن خطاب ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس کے حصار کے قائم کرنے کے بعد خود کو محفوظ شمار کر رہے ہیں، وہ عمر بن خطاب ہے جس پر حضور اعتماد کر رہے ہیں، وہ عمر بن خطاب ہے جس پہ بھروسہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی طرف چل پڑتے ہیں، وہ عمر بن خطاب ہیں جو کعبۃ اللہ میں صرف یوں ہی نہیں جاتے، رسول اللہ کو صرف چپ چاپ لے کر نہیں جاتے، اور وہ عمر بن خطاب ہیں بلکہ کعبۃ اللہ میں جا کر کے اعلان کرتے ہیں او مکہ کے کافروں، او مکہ کے لوگوں، او
مکہ کے کافروں، اگر تم آج اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا چاہتے ہو تو آ کر کے عمر بن خطاب کا راستہ روک کر دکھاؤ، اگر بچوں کو یتیم کرانا چاہتے ہو تو آج آ کر کے عمر کا راستہ روک کر دکھاؤ۔ وہ عمر بن خطاب جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر تمام مکے والوں سے دشمنیاں مول لیتا ہے، تمام صحابہ اسلام کے اندر آتے رہے، تمام صحابہ اسلام کو قبول کرتے رہے، چھپ کر نماز پڑھتے رہے۔ سب سے پہلے علی الاعلان کھل کر کے جب نماز ہوئی ہے تو وہ عمر بن خطاب کے اسلام لانے کے بعد ہوئی ہے۔ سب سے پہلے جب دین کا طاقت کے ساتھ مسلمانوں نے اظہار فرمایا ہے وہ عمر بن خطاب کے اسلام لانے کے بعد کرایا ہے۔ تمام زمین والے خوشیاں جب منا رہے تھے وہ عمر بن خطاب کے اسلام لانے کا دن تھا۔ تمام صحابہ اسلام کے اندر داخل ہوتے رہے، مومنین مسلمان خوشیاں مناتے رہے، لیکن میرا عمر جب اسلام کے اندر آیا تو صرف خوشیاں نہیں منی بلکہ جشن منا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمانوں سے جبرائیل خوشخبری لے کر کے آ گئے، یا رسول اللہ آج پورے آسمان کے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں، آج پورے آسمانوں کے فرشتے جشن منا رہے ہیں کہ آج اسلام کے اندر عمر داخل ہو چکا ہے، آج اسلام کو عمر مل چکا ہے۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن کو علی المرتضیٰ نے بیٹی دی ہے، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں جن کے پیچھے علی المرتضیٰ نے نمازیں پڑھی ہیں۔ وہ عمر بن خطاب ہیں کہ جن کے ہاتھ پر علی المرتضیٰ نے اپنا ہاتھ رکھا ہے، جن کے ہاتھ پر علی المرتضیٰ نے بیعت کی ہے، وہ عمر بن خطاب ہیں جن کے پیچھے 10 سال تک علی المرتضیٰ نمازیں پڑھتے رہے ہیں، جن کے پیچھے عشرہ مبشرہ نے نمازیں پڑھی ہیں، جس کے پیچھے بدری صحابہ نے نمازیں پڑھی ہیں۔ وہ عمر بن خطاب ہیں جن کے پیچھے احد والوں نے نمازیں پڑھی ہیں۔ وہ عمر بن خطاب ہیں جن کے ہاتھ پر تمام صحابہ نے بیعت کی ہے۔ وہ عمر بن خطاب ہیں جن کو تمام مسلمانوں نے، تمام صحابہ نے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام محبین نے اپنا امام مانا ہے۔ وہ عمر بن خطاب ہیں کہ جس کے اسلام میں آنے سے اسلام کو عزت ملی ہے، جس کے اسلام کے قبول کرنے سے اسلام پروان چڑھا ہے، جس کے اسلام میں آنے سے اسلام مضبوط ہوا ہے۔ آج اگر کوئی اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو اسے اسلام لانے سے عزت ملتی ہے۔ آج اگر ہمیں کوئی عزت ملتی ہے تو اسلام میں آنے کی وجہ سے ملتی ہے۔ آج اگر تجھے کوئی عزت ملتی ہے تو اسلام میں آنے کی وجہ سے عزت ملتی ہے۔ آج اگر کسی بڑے کو کوئی عزت ملتی ہے تو اسلام کے اندر آنے کی وجہ سے عزت ملتی ہے۔ لیکن میرا عمر وہ ہے جس کے اسلام میں آنے سے اسلام کو عزت ملی ہے، جس کے اسلام میں آنے سے اسلام مضبوط ہوا ہے، جس کے اسلام میں آنے سے عقیدہ مضبوط ہوا ہے، جس کے اسلام میں آنے سے ایمان مضبوط ہوا ہے، جس کے اسلام میں آنے سے ایقان مضبوط ہوا ہے۔ وہ عمر بن خطاب ہیں جس کے اسلام میں آنے سے مسلمان اپنی جانوں کو محفوظ شمار کر رہے تھے۔ وہ عمر بن خطاب ہیں جس پر اللہ کے رسول نے بھروسہ کیا ہے۔ وہ عمر بن خطاب ہیں جس پر اللہ کے پاک پیغمبر نے اعتماد کیا ہے۔ وہ عمر بن خطاب ہے جو خلیفہ ثانی ہے۔ وہ عمر بن خطاب ہے جو پیغمبر کے مصلی کا وارث ہے۔ وہ عمر بن خطاب ہے جس کے مشوروں پہ خالق بولتا ہے۔ وہ عمر بن خطاب ہے جس کی باتیں رب کریم اپنے قرآن میں کرتے ہیں۔ وہ عمر بن خطاب ہے جو مشورے زمین پر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن بنا کر آسمان سے نازل کر دیتے ہیں۔ وہ عمر بن خطاب ہے جو لفظ زمین پر کھولتا ہے، اللہ آسمان سے قرآن بنا کر نازل کرتے ہیں۔ ارے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں عمر کی چاہت پر، عمر کے مشوروں پر آیتیں تو بہت اتاری ہیں، لیکن قرآن پاک کے اندر بہت سے مقامات وہ بھی ہیں جو الفاظ عمر نے جو الفاظ عمر نے زمین پر بولے ہیں، بعین ہی وہی الفاظ جو کہ تو وہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرما دیے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب انسان کی تخلیق کی، انسان کی پیدائش کی آیت پڑھی جا رہی تھی تو عمر بے جھجک ہو کر کے، عمر بے لرام ہو کر کے شور سے کہتے ہیں، جھوم کر کہتے ہیں، اسلام کی محبت میں کہتے ہیں، حضور کی محبت میں کہتے ہیں، فخر سے کہتے ہیں، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ میرا رب آسمان سے وہی آیت بنا کر کے قرآن میں اتار دیتا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ جب پیغمبر کی بیوی پر، جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ طاہرہ مطہرہ صدیقہ عفیفہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اوپر تہمت لگی ہے، جب مسلمانوں کی ماں پر تہمت لگی ہے تو عمر فاروق کہتے ہیں سبحانک ھذا بہتان عظیم، میرے رب کی ذات تو بے حد پاک ہے، یا رسول اللہ یہ بہتان ہے، جھوٹ ہے، الزام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اتارتے ہیں سبحانک ھذا بہتان عظیم۔
وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جس کی شان قرآن کے اندر چمک رہی ہے، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو پیغمبر کے مصلی کے وارث ہیں، وہ عمر بن خطاب ہیں جنہوں نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ آج اگر کوئی مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ خود کو معزز سمجھتا ہے، وہ خود کو عزت والا سمجھتا ہے، وہ بڑے فخر سے آ کر بتاتا ہے، وہ خود کو قسمت والا سمجھتا ہے کہ میں نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی ہے، میرا عمر وہ ہے جس نے مسجد والے کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، میرا عمر وہ ہے جس نے رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، میرا عمر وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا، میرا عمر وہ ہے جسے حضور اپنے ساتھ رکھتے تھے، میرا عمر وہ ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنے ساتھ شمار کرتے تھے، میرا عمر وہ ہے جسے میرے پیغمبر نے فرمایا ہے لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ میرا عمر وہ ہے جو حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، میرا عمر وہ ہے جو حضور کے پیچھے سجدے کرتا ہے، میرا عمر وہ ہے جو حضور کے ساتھ رکوع کرتا ہے، میرا عمر وہ ہے جو بدر میں حضور کے ساتھ ہے، میرا عمر وہ ہے جو احد میں حضور کے ساتھ ہے، میرا عمر وہ ہے جو خندق میں حضور کے ساتھ ہے، میرا عمر وہ ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ میں لے کر جاتا ہے، میرا عمر وہ ہے جو احزاب میں حضور کے ساتھ ہے، میرا عمر وہ ہے جو صلح حدیبیہ میں حضور کے ساتھ ہے، میرا عمر وہ ہے جو کعبے کا در کھلوانے میں حضور کے ساتھ ہے، میرا عمر وہ ہے کہ جس سے میرے پیغمبر خوش ہوتے ہیں، میرا عمر وہ ہے کہ جس کی طرف دیکھ کر میرے پیغمبر خوشیاں محسوس کرتے ہیں، میرا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس عظیم ترین درجے کا صحابی رسول ہے جس کی بیٹی کو میرے پیغمبر نے اپنے نکاح میں لیا ہے۔ کیا میرے پیغمبر نے نہیں فرمایا کہ لوگوں میں نے کسی کی لڑکی کو اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں لیا؟ پتہ چلتا ہے عمر کی بیٹی کا رشتہ اللہ نے خود آسمانوں سے بھیجا ہے۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ میرا عمر ہے جس سے کفر لرزتا ہے۔ کیا وہ میرا عمر نہیں ہے جس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے؟ کیا وہ میرا عمر نہیں ہے جس کے سائے سے کفر لرزتا ہے؟ کیا وہ عمر بن خطاب نہیں ہے جسے میرے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ عمر جہاں سے تو گزر جاتا ہے وہاں سے شیطان کے گزرنے کی ہمت نہیں ہوتی؟